رانا ثناءاللہ کا عمران خان پر اپنے دور حکومت میں مخالفین پر جھوٹے مقدمات بنانے اور الزامات لگانے کا الزام۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے بطور وزیر اعظم ایک منصوبہ بھی شروع نہیں کیا۔ ان کے غلط فیصلوں کے باعث ملک مہنگائی کے بھنور میں پھنس گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری نہ دی جا سکی۔ کابینہ کا عدالتی حکم پر قومی اسمبلی سے رائے لینے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اتحادی حکومت کے پاس نہ معیشت کا کوئی پلان ہے اور نہ ہی فکر۔ عمران خان کا حکمرانوں پر 1600 ارب روپے کے مقدمات ختم کرانے کے ساتھ نیب اور ایف آئی اے کو ختم کرنے کی کوششوں کا بھی الزام۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے شہباز شریف کو اقتدار میں لانا سازش قرار دے دیا۔ ایک غیر ملکی سربراہ مملکت نے حکومت گرانے کی سازش سے متعلق بتایا، یقین نہیں آیا، سازش امریکہ نہیں پاکستان سے شروع ہوئی۔ حسین حقانی کے ذریعے میرے امریکہ کے مخالف ہونے کا پروپیگنڈا کیا گیا، سابق وزیر اعظم کا دعویٰ۔ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر اکتوبر میں ہوں گے۔ حکومت کا موقف ہے صوبوں اور وفاق میں ایک ساتھ انتخابات کرائے جائیں۔ صرف انتخابات کرانے سے مسائل پیدا ہوں گے۔ احسن اقبال کا نارووال میں خطاب، ملک کو آئینی اور سیاسی بحران سے دوچار قرار دے دیا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات کا عمران خان کو ایک خاص جگہ سے مدد ملنے کا دعویٰ۔ شرجیل میمن کا پی ٹی آئی چیئرمین پر ملک کو تباہی کی طرف دھکیلنے کا الزام۔ عمران خان صدارتی نظام چاہتے ہیں تاکہ وہ کسی کو جواب دے نہ ہوں، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا اصرار۔ سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کل اپنے چیمبر میں سماعت کریں گے۔ عمران خان توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی کے لیے 11 اپریل کو طلب۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے سمن جاری کر دیے، صبح 8:30 بجے پیش ہونے کی ہدایت۔ تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت نے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ نظر ثانی شدہ حج کوٹہ 2023 اور فائننسنگ کی منظوری کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اسپیشل سیکرٹری خزانہ اویس سمرا کو سیکرٹری خزانہ کا اضافی چارج دے دیا۔ سیکرٹری خزانہ حامد یعقوب 9 سے 21 اپریل تک آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ ملک کے خراب حالات نے نوجوانوں کو بددل کر دیا۔ حالیہ کچھ عرصے میں 12 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ صنعتیں بھی بیرون ملک منتقل ہونا شروع ہو گئیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا اظہار تشویش۔ مظفر گڑھ میں آٹا پوائنٹ سے لاکھوں روپے مالیت کا مفت سرکاری آٹا غائب۔ 2 پٹواری معطل۔ بھاول نگر کی تحصیل منچن آباد میں پولیس نے بھی مفت آٹے پر ہاتھ صاف کر لیے۔ پولیس اہلکار کے آٹے کے ٹرک کو روک کر ٹھیلے لے جانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ ایک دہشت گرد مارا گیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ جنوبی وزیرستان میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک۔ ایف سی خیبر پختونخوا کے نائک فضل جانان شہید ہو گئے، تعلق ہنگو سے تھا۔ گزشتہ روز باڑہ میں شہید نائب صوبیدار حضرت گل وردین میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ رحیم یار خان کے کچے میں آئی جی پنجاب کی زیر نگرانی ڈاکوؤں کے خلاف پولیس آپریشن۔ قافلے پر ڈاکوؤں کے حملے میں آئی جی محفوظ رہے، ہیڈ کانسٹیبل زخمی ہو گیا، 6 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ راجن پور کے کچے میں بھی آپریشن کی تیاریاں۔ کندھ کوٹ میں پی ایچ ڈی پروفیسر اجمل ساون کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کا چوتھے روز بھی آپریشن۔ سندرانی قبائل کے مختلف دیہات پر چھاپے، ملزمان کی پولیس پر جدید اسلحے سے فائرنگ۔ اسلام آباد کے تھانہ کہنا کے سامنے ایکسپریس وے پر کار اور ٹرک میں تصادم، 3 نوجوان موقع پر جاں بحق، ایک کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیالکوٹ میں موٹر سائیکل گینگز کا تصادم، ایک دوسرے پر تشدد اور فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، ایک زخمی اسپتال منتقل، پولیس نے مقدمہ درج کر لی۔ ٹنڈولا یار میں خسرے کی وبا پھیلنے لگی، موذی مرض نے 2 بچوں کی جان لے لی، 3 کی حالت تشویشناک، 50 سے زائد بچے اسپتالوں میں زیر علاج۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، سندھ حکومت نے مزید کئی روٹس پر پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ 13 اپریل سے منیر بس سروس شروع ہوگی، 14 اپریل کو بحریہ ٹاؤن سے نمائش اور 18 اپریل کو نارتھ کراچی سے ڈاک یارڈ تک بس سروس شروع ہوگی۔ دباؤ کے باوجود بسوں کے کرائے نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں چینی کی قیمت بے قابو، 1 ہفتے میں فی کلو نرخ 130 روپے تک جا پہنچے۔ نگراں حکومت نے چینی کی ایک ضلع سے دوسرے ضلع منتقلی کے لیے پرمٹ لازمی قرار دے دیا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف دھڑا دھڑ کارروائی، 2 دن میں ذخیرہ شدہ 40,000 بوریاں برآمد۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے افسران پر دواساز کمپنیوں سے رشوت لینے کے الزام کی تحقیقات۔
FIA نے متعلقہ اداروں اور ڈریپ کو فائنل نوٹس جاری کر دیے. افسران سے کروڑوں روپے لے کر ماسک بیرون ملک بھجوانے کی اجازت دینے پر موقف طلب. ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں اہم پیش رفت. سفارتی مشن کی بحالی کے لیے سعودی وفد تہران پہنچ گیا. سفارتی مشنز کی بحالی کے میکانزم پر بات ہوگی. یمن میں جنگ بندی کے لیے عمان کی ثالثی میں مذاکرات کامیاب. سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان 6 ماہ کی جنگ بندی پر اتفاق. معاہدے کے بعد سعودی عرب نے 13 حوثی قیدیوں کو رہا کر دیا. دورہ پاکستان کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم کرائسٹ چرچ سے روانہ. مہمان ٹیم 5 T20 اور 5 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے کل لاہور پہنچے گی. اسلام آباد کیپٹل پولیس نے بھی کیوی ٹیم کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرا دی. قذافی اسٹیڈیم میں پاکستانی ٹیم کی مسلسل تیسرے روز بھی پریکٹس. کل انٹرا اسکواڈ میچ میں بھی کھیلا جائے گا. پاک نیوزی لینڈ پہلا T20 14 اپریل کو لاہور میں ہوگا. معاشی مشکلات سے دوچار کک باکسر آغا کلیم کے لیے امید کی کرن. سابق کرکٹر شاہد آفریدی نے آغا کلیم سے تعاون کا اعلان کر دیا. ڈان نیوز نے چند روز قبل آغا کلیم سے متعلق رپورٹ نشر کی تھی. عالمی سطح پر ٹائٹل جیتنے والے باکسر کراچی کے ایک ہوٹل میں پراٹھے بنانے پر مجبور. فٹ بال کی سب سے مقبول انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ اور سنسنی خیز میچز. مانچسٹر سٹی نے ساؤتھ ہیمپٹن کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے آؤٹ کلاس کر دیا. مانچسٹر سٹی کا پوائنٹس ٹیبل پر دوسرا نمبر. بیساکھی میلے کی تقریبات کے لیے بھارت سے سکھ یاتریوں کی واہگہ کے راستے انٹری. 3000 یاتریوں کا پاکستان پہنچنے پر شاندار استقبال. 14 اپریل کو گردوارہ حسن ابدال میں مرکزی تقریب ہوگی. ڈیرہ صاحب، پنجہ صاحب، ننکانہ اور کرتارپور کی یاترا بھی ہوگی. ملک بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منانے میں مصروف. گرجا گھروں میں دعائیں تقریبات. ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں. خوشی کے گیت گا کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی. گھروں پر لذیذ پکوانوں کی تیاری. ایسٹر پر ویٹیکن سٹی میں خصوصی تقریبات. پوپ فرانسس نے دعا کرائی، شمعیں روشن کی گئیں. امریکہ میں بچے اور خواتین دیدہ زیب ملبوسات پہن کر سڑکوں پر نکل آئے. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی ایسٹر کی مبارکباد. مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. طواف اور عبادات میں مصروف عمرہ زائرین کے چہرے کھل اٹھے. بارش سے مکہ کا موسم خوشگوار ہو گیا. چائلڈ اسٹار گلوکار بہلول علی نے رمضان کی مناسبت سے نعت ریلیز کر دی. بھر دو جھولی میری نعت کی سوشل میڈیا پر بھی خوب پذیرائی. کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ اردو اور پنجابی ادب کو نئے اسلوب سے روشناس کرانے والے منیر نیازی آج زندہ ہوتے تو 95 برس کے ہوتے.